والآخرہ ذالک هو الخسران المبین. دنیا اور آخرت میں ذلیل ہو کے مریں گے وہ لوگ جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کنڈ کریں، پیچھ کریں. قرآن کو جو ٹھکرائے گا کبھی عزت کی موت نہیں مر سکتا. حلیمہ کہنے لگی بختوں والا بچہ معلوم ہوتا ہے، آپ اپنی گود میں لے لیں. حلیمہ کے خامد نے گود میں لیا، ڈاچی خود بخود کھڑی ہو گئی. کھڑی نہیں ہوئی، دوڑ پڑی. دوڑی نہیں، برق رفتار بن گئی. وہ جو کئی دن پہلے دائیاں چل چکی تھی، ان کا مستقل قافلہ تھا. حلیمہ پیچھے رہ گئی تھی. انہوں نے دیکھا پیچھے سے کوئی تیز سواری دوڑائے آ رہا ہے. ایک دائی کہنے لگی سارا قافلہ اکٹھا ہو جاؤ، ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی لٹیرا آ رہا ہے، قافلے کو لوٹے گا. ایک تیز نگاہ والی دائی نے پیچھے نظر ماری اور کہنے لگی لٹیرا نہیں، یہ تو دو جہان کے مقدر کا سویرا آ رہا ہے. شان رسالت، شان صحابہ، نعرہ تکبیر. کسی دائی نے کہا تجھے کیسے پتا؟ اور کہنے لگی دیکھتے نہیں ہو ستارے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر میں لے آئی دو جہان کی دولت. قحط کا زمانہ ہے، گھاس نہیں، پانی نہیں، جانور بھوکے پیاسے، دودھ نہیں. اپنے گھر کا چھوٹا سا برتن اٹھایا اور اپنے خامن کو دیا. ذرا دیکھو تو صحیح، کسی بکری کے نیچے ایک دو دھار دودھ کی نکل آئے، میں اپنے پیارے بچے کو پلاؤں گی. انہیں کیا معلوم تھا؟ وہ برتن جو حلیمہ نے اپنے شوہر کو دیا وہ بھر گیا. وہ کہنے لگا اور برتن لاؤ، اور برتن لاؤ، اور برتن لاؤ. حلیمہ کے سارے گھر کے برتن دودھ سے بھر گئے، بکری کا دودھ ختم نہیں ہوا. سبحان اللہ. کیوں؟ اس لیے مہمان نرالا ہے، برکتیں نرالی آئی ہیں. اور وہاں سے خوشبو اٹھنے لگی. سارے محلے کی جو عورت آئے حلیمہ اسی کو گلاس دودھ کا پیش کر دیتی ہے. جو بچہ آئے اس کو سارے علاقے کے لوگوں کو دودھ پلا رہی ہے حلیمہ. اور بکری کے نیچے کا دودھ ختم نہیں ہوتا. عورتوں نے مل کر اپنی بکری بانوں کو بلایا، بکریاں چرانے والوں کو بلا کے کہا تم وہاں چرایا کرو جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی، تم پانی وہاں پلایا کرو جہاں حلیمہ کی بکریاں پیتی ہیں. انہیں کیا معلوم تھا یہ گھاس کا اثر نہیں، یہ پانی کا اثر نہیں، یہ تو آنے والے مہمان کی برکت ہے. اسی کو کہتا ہے کہ جہاں نظر نہیں پڑی، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہاں وہاں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گئے، کالی کملی والے جہاں آ گئے، برکت ہی برکت ہے. حلیمہ کا سارا گھر دودھ سے بھرا. ادھر ہمارے ساتھی بھی کہتے ہیں روز کے حضور آ گئے آ گئے، اور پھر لڑکے اٹھتے ہیں کہ مولوی برفی ساری اپنے گھر لے گئے، ہمیں کچھ بھی نہیں ملا. روزانہ تبرک پہ لڑائی ہوتی ہے. انہوں نے کہا یار اتنا بڑا تھال بھرا ہوا گیا کدھر؟ حاجی جی کہتا ہے میں نے ایمان سے دیکھا تھا کلو برفی نہیں سننے کا، ملا بے ایمان ہے ساری گھر لے گیا. عجیب برکت ہے. پیغمبر خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں تشریف لائیں گے برکتیں ہی برکتیں ہوں گی. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 6-7 سال کی عمر مبارک. ابو طالب شام کے سفر میں ساتھ لے چلا. راستے میں ایک راہب رہتا تھا، راہب کہتے ہیں توریت کے عالموں کو. جب سرکار پر اس کی نظر پڑی تو ابو طالب سے کہنے لگا آج شام یہیں ٹھہر جاؤ، میرے یہاں کھانا کھاؤ. اب مسافر کو اگر کوئی کہہ کے ٹھہرا لے تو اس سے بڑی کیا بات ہے. کھانے وال کے اسٹیشن پہ اگر کوئی گلاس پانی کا بھی پلا دے تو اس سے بڑا حاکم تائی کون ہے.
وہ چمڑا پاڑتے ہیں چائے والے اور ساری چیزوں کو بیچنے والے. بابا پوچھو نہ کوئی چیک کرنے والا نہ کوئی زمانہ. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا میرے دل میں آیا اب میں زیادہ نہیں کیا کمایا کروں گا, یہ تو اب خلافت کے کام میں لگا رہے گا. مدینے پاک میں ایک بڑھیا بیوانہ بھی نہ محتاج رہتی ہے. فاروق اعظم فرماتے ہیں میں فجر کی نماز پڑھ کے گیا, بوڑھی اماں برتن دے پانی لا دوں. اندر سے آواز آئی جزاک اللہ, تجھ سے پہلے کوئی سارا کام کر کے چلا گیا, کھانا بھی پکا کے کھلا گیا, برتن بھی صاف کر گیا, جھاڑو بھی لگا گیا. فاروق اعظم فرماتے میں بڑا حیران ہوا یہ کون ہے. اگلے دن فجر کیا پھر بھی یہی جواب ملا جزاک اللہ, اللہ پاک کا کوئی نیک بندہ آیا تھا سارا کام کر کے چلا گیا. ایک ساڈا پاکستان ہے, لودرا اور اسٹیشن کے درمیان 2-3 فرلانگ کی سڑکی ہے. اتھا منگن والے پنن والے بڈھے بڈھیاں اندھے اندھی بہت سارے بیٹھے ہیں. ایک بوڑھی مائی بیٹھی ہے آنکھا کو معذور, آگے انہیں کولی رکھی پیسے سٹن واسطے. ایک بیچارہ آدمی آیا اور وہ مذاق کیتا یا کیا کیتا, وہ جی منگر کولی چاہ کے تر پیا. وہ مائی آخر لگی حاجی جی وہ پیسہ ٹکا نہ دے میری منگر تو نہ چاہ. وہ اتفاق نال حاجی آئی, مڑ کے آ کے آخر لگا قہر پوی تینوں کہیں دسیا میں حاجی ہاں. آخر کاکا میں جان دیا یہ جی کام حاجی ہے تو سوا بیا کوئی نہیں کرتا. کیا پوچھے نا, ہر سال تیاری عمل ہے نہیں, ہر وقت تیاری. وہاں اللہ پاک سب کو بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں تیسرے دن میں فجر کی اذان سے پہلے پہنچا. میں نے دیکھا کہ آدمی کنچے پہ پانی کا مٹکا بھرا ہوا لے کے داخل ہوا. میں دروازہ روک کے بیٹھ گیا, آج پتہ تو کروں گا یہ کون ہے. جب باہر نکلے اور میں نے پلہ پکڑا تو آواز آئی اے فاروق تنگ نہ کر, میں تیرا بھائی ابو بکر صدیق. یہ لوگ پیدا کیے نگاہ نبوت نے. آج غریب بیمار پڑ جائے کون پوچھے, کوئی تکڑا بیمار ہو جائے نا بڑا لائن لگ رہی ہے صاحب کا کیا حال ہے, اور ٹھیک ٹھاک ہے صاحب کو پھانسی لگی ہوئی ہے. غریب کو کون پوچھے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کی رضا کے لیے اگر کوئی کسی بیمار کی بیمار پرسی کرتا ہے 24 گھنٹے تک 70,000 فرشتہ اس کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتا ہے. من اتبع الجنازہ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار نے ارشاد فرمایا جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے ایمان اور یقین کے ساتھ کسی کا جنازہ پڑھے, اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه, اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. لیکن اللہ کی رضا شرط ہے نا. آج کل تو جتنے چودھری قسم کے آتے ہیں نا اور مرنے والے کے بیٹوں کو بتانے کے لیے صفے سیدھی کرو بھائی یہ پرلے آدمی آگے ہو جائے تاکہ پتہ چل جائے کہ چودھری آیا ہے. سارا کام دکھاوا. کیا ملے گا ہمیں, کیا حاصل ہوگا. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ایک دیوانہ ایک ایک پروانہ اتنی نرالی زندگی کا مالک ہے کہ کیا کہیے. تم جتنے خانے وال کے لوگ بیٹھے ہو تم میں پڑھے لکھے بھی ہوں گے, کوئی ماسٹر کا شاگرد ہوگا, کوئی پروفیسر کا شاگرد ہوگا, کوئی انجینئر کا شاگرد ہوگا, کوئی قاری کا شاگرد, کوئی مولوی کا شاگرد, کوئی مفتی کا شاگرد.